ابھی آپ نے شکر کے اوپر ایک مدلل درس قرآن سنا ہے۔ پورے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو اسی امتحان کے اندر ڈالا گیا ہے، صبر اور شکر۔ یعنی انسان کے اوپر جو زندگی کے اندر مختلف مراحل آتے ہیں تو دو ہی رویے ہوتے ہیں انسان کے۔ مشکلات میں انسان کیا کرے؟ تو اللہ کی طرف سے مطالبہ ہے کہ وہ صبر کرے، اور اچھا اللہ نے اچھے حالات دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، اقتدار دیا ہے، رزق دیا ہے، ایمان دیا ہے، آزادی دی ہے، سہولتیں دی ہیں، تو مطالبہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے۔ تو جیسا کہ آپ نے پہلے سن بھی لیا کہ شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ نعمتوں کو بیان کرے، جو اللہ نے دیا ہے اس کا اظہار کرے، دوسروں کو بھی اس میں شامل کرے۔ اور کفر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بعض کا ایک لفظ کا معنی سمجھنے کے لیے اس کا جو الٹ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر ہر جگہ پر شکر کے مقابلے پہ لفظ کفر استعمال کیا گیا۔ تو کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یعنی جو کچھ اللہ نے دیا ہے انسان نہ خود اس کا احساس کرتا ہے بلکہ بعض کا شعوری طور پر بھی ارادتاً بھی اس کو چھپاتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا حالات ہے جی، او یار کچھ نہیں، کچھ نہ پوچھو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے الحمدللہ کہہ دیا تو کوئی یہ نہ کہہ دے یار میرا کوئی مسئلہ ہی حل کر دو۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے وہاں بھی وہ یہی کہیں گے الحمدللہ، کہ سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اس جنت کا وارث بنایا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کے اندر پیغمبروں کی زندگیاں پڑھیں، داؤد علیہ السلام کے واقعات پڑھیں، آپ سلیمان علیہ السلام کے واقعات ابھی آپ کے سامنے آئے بھی ہیں۔ تو قدم قدم پہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی بڑی چیز سے نوازا ہے وہ سمجھ جاتے تھے ہمارے شکر کا امتحان چل رہا ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جانتے تھے کہ ہمارے شکر کا امتحان چل رہا ہے، کہ ہمیں من مانگی چیزیں ملی ہوئی ہیں، من مانگا اقتدار ملا ہوا ہے، ہر چیز ملی ہے، اور وہ کچھ ملا ہے جو قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں ایوب علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے بیماری کے اندر، اذیت کے اندر ان کو مبتلا کر دیا، پھر یہی نہیں بلکہ ان کا مال اولاد بھی ان کے ہاتھوں سے جاتا لگا، ان کے صبر کا امتحان چل رہا ہے۔ لیکن آپ پورے قرآن میں آپ دیکھیں کہیں بھی ان کے زبان کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، بلکہ ایک دعا بھی کس طرح کرتے ہیں، مانگتے کچھ نہیں، اس میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ بس خود ہی غور کر لے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے، اس سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا تو ہے۔ یعنی تیرا بندہ تکلیف میں ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، اب خود ہی دیکھ لے کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی بیماری کو بھی دور کر دیا، اس سے کہا کہ اس چشمہ کا پانی ہے ایسے غسل کر، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو جو کچھ پہلے تھا اس کے پاس وہ بھی دے دیا، اور اتنا ہی اور اس کو دے دیا، بیوی بچے بھی دے دیے، باغات جانور ہر شے جو اقتدار اللہ نے اسے واپس لیا، ہر چیز دے دی۔ کیا تھا؟ صبر کا امتحان چل رہا تھا۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام آپ کے سامنے جا کے ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی، صبر کیے رکھا، بس پتہ یہ دے گا تو اللہ ہی دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ دینے پہ آیا اللہ نے بڑھاپے میں دے دی، اور زکریا علیہ السلام خود پریشان ہو گئی، اللہ میری ہڈیاں خشک ہو گئی ہیں، داڑھی میری جو ہے وہ سفید ہو چکی ہے، اس عمر میں اولاد ہوگی؟ یعنی دعا بھی مانگی ہے، قبول ہوگی، تو آپ خود ہی حیران ہو رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہی یہ ہے کہ ہم یا صبر کے امتحان میں چل رہے ہوتے ہیں یا شکر کے امتحان میں چل رہے ہوتے ہیں، اس کو ہم نے صرف دیکھنا ہے۔ اور انسان جب ان جذبات سے عاری ہو جاتا ہے، اوپر ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی اپنی نعمتوں کو نہیں پہچانتا، یا اس کو نہیں پہچانتا کہ میں تو امتحان سے گزر رہا ہوں۔ وہی ہوتا ہے، لوگ کوئی خودکشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے آپ کو ختم کر رہا ہوتا ہے، کوئی دوسروں کو ختم کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ مایوسی دنیا کے اندر جتنی بھی خودکشیاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے ایک سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے مایوسی۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس میری دنیا ختم ہو گئی، اندھیر ہو گیا سب کچھ۔ اور ایک بندہ مومن
جس کے پاس سب سے بڑی امید ہوتی ہے کہ اللہ، سب سے بڑی امید ہے آخرت، وہ جانتا ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ سے گیا ہے، جو نقصان ہوا ہے، یہ میرا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے یا کچھ بھی ہوا ہے، اس کا ازالہ اگر میں اس کے اوپر صبر کروں گا، اس کا ازالہ اللہ قیامت کے دن کرے گا، اس کا اجر مجھے ملے گا، یہ میری آزمائش ہو رہی ہے۔ جب اس کا یہی نظریہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، وہ بڑے سے بڑے صدمے سہ جاتا ہے۔ اور جس کے پیچھے امید نہیں ہوتی، جس کا نظریہ آخرت نہیں ہوتا، یہ نہیں پتہ کہ میں تو امتحان سے گزر رہا ہوں، نظریہ امتحان نہیں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم امتحان آزمائے جا رہے ہو، جس کا نظریہ امتحان نہیں ہوتا وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس دنیا اندھیر ہوگی، بس ہے ہی کچھ نہیں، تو خودکشی کرتا ہے اور بہت سارے معاملات آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی نعمت دی ہے اور اپنا قرآن ہمیں دیا ہے، پیغمبروں کی سنت ہمارے سامنے رکھی ہے، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے رکھا ہے، صحابہ کرام کے واقعات ہیں، کیا کچھ نہیں ان کے اوپر ہو گزرا، ہجرت کی ہے، جان مال ہر چیز اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، اور قدم قدم کے اوپر ایک ہی مطالبہ ہے کہ صبر کرو، صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو۔ صبر اور تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ کی معیت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تمہارے کام اللہ سنوارے گا۔ اور جنت کتنا بڑا انعام ہے، ایک انسان کو جنت، اللہ کے نبی علیہ السلام ہے کہ کسی کو جنت کے اندر ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے نا، وہ دنیا جہاں میں جو یہاں پہ نعمتیں ہیں ان سے زیادہ بہتر ہے۔ جنت میں کوڑا کتنا ہوتا ہے، اتنا لمبا ڈنڈے کے برابر جگہ ہوگی، ایک ڈنڈا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جزیتہم الیوم بما صبروا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جنت بھی جو جنتیوں کو ملی ہے نا، یہ بھی صبر کی وجہ سے ان کو ملتی ہے، کیونکہ جو بھی ایک بندہ حق کے اوپر قائم ہوتا ہے تو صبر کے مراحل اس کے اوپر آتے ہی ہیں، تو صبر کر جاتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، وہ جنت کا بھی وارث ہو جاتا ہے۔